الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن مودة الإسلام وأخوته لا تبقين خوفة في المسجد إلا خوفة أبي بكر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. محترم حاضرین سامعین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختلف طور سے نسبتیں حاصل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ربیع الاول میں ہوئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، اور تاریخ بھی تقریباً ایک ہی ہے. مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اگرچہ اختلافات ہیں، مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے، آپ کی ولادت کی بھی اور آپ کی ہجرت کی بھی اور آپ کے وصال کی. تو آج انشاءاللہ آپ کے وصال پر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک ایک دفعہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محترم حاضرین، جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی جانب سے خوشخبریاں ہیں. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت آگے، اللہ کی مدد آگے، والفتح، اور اللہ کی جانب سے فتح نصیب ہوئی، فتح مل گئی، فتح آ گئی. اور فتح بھی کیسی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین، کھلی ہوئی فتح، ظاہر باہر فتح. اللہ کی جانب سے نصرت آ گئی، مدد آ گئی، فتح آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یعنی
ایمان قبول کر لیا تو یہ ساری چیزیں خوشی کی علامت ہیں، نشانی۔ تو اس صورت کے نازل ہونے پر حضرات صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، سوائے حضرت صدیق اکبر کہ وہ بڑے رنجیدہ ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے اور غمگین ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے نصرت مدد بھیج دی ہے، فتح دے دی ہے، اور لوگ جوق در جوق ایمان قبول کرنے لگے ہیں، تو اس پر آپ کو غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ فرمایا کہ اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں نہیں رہیں، تشریف لے جانے والے ہیں۔ میں تو اس پر غمگین اور افسردہ، بڑی دور اندیشی تھی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ یہ صورت آخری صورت ہے جو مکمل صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد 2-3 آیات تو نازل ہوئی ہیں متفرق، لیکن پوری صورت یہ آخری نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اس میں اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے ہاں بلانے والے۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ سفر کی 28 تاریخ تھی اور بدھ کا دن تھا، یعنی سفر کا آخری دن۔ ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ آخری بدھ کو عید منائی جاتی ہے، اب تو خیر رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بچپن میں لوگ عید مناتے تھے آخری بدھ کو، اور مشہور یہ کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آخری بدھ شفا حاصل کی تھی مرض سے، تکلیف سے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے مرض الوفات کی ابتدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، اپنے غلام کو اٹھایا مباحبہ کو، اور کہا کہ میں ایک جنازہ ہے، جنازے کے لیے چلنا ہے جنت البقیع۔ وہاں تشریف لے گئے، جنازہ پڑھایا اور واپس تشریف لائے تو محسوس فرمایا کہ سر میں کچھ درد کی سی کیفیت، اور بدن میں حرارت ہے، بخار ہے۔ اور وہ دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین کے لیے دن تقسیم فرما رکھے، ایک دن ایک ام المومنین کے ہاں، دوسرے دن دوسرے ام المومنین کے ہاں، تیسرے دن تیسرے ام المومنین کے ہاں۔ تو وہ دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے آئے، اور صبح جمعرات تھی تو آپ کی تکلیف کچھ بڑھتی گئی، سر درد اور بخار۔ بہرحال 2-4 دن اسی کیفیت کے اندر گزارے۔ اس دوران نمازیں بھی آپ خود پڑھاتے رہے مسجد نبوی شریف میں، اور باقی معمولات زندگی بھی خود انجام دیتے رہے، یعنی قافلوں کا بھیجنا، واعظ و نصیحت، صحابہ کرام کی تربیت، سارے معمولات خود انجام دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ تکلیف اور بخار کی کیفیت بھی تھی۔ مختصر یہ کہ 2-3 دن کے بعد آپ نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کل میری باری کس ام المومنین کے ہاں رہنے کی۔ پھر پوچھتے کہ اگلے دن میری باری کس ام المومنین کے ہاں رہنے کی ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ کی منشا کیا ہے، تو ان سب امہات المومنین نے کہا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں قیام فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے آئے۔ اور پھر اپنے وصال سے 5 دن پہلے کا واقعہ، بدھ کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعو لی علی، کہ علی کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انا ادعو لک ابا بکر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انا ادعو لک عمر،
حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا انا ادعو لک عباس، ظاہر ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برکت میرے حصے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میں ابو بکر کو بلا لیتی ہوں، حضرت حفصہ نے کہا کہ میں عمر کو بلا لیتی ہوں، ام فضل نے کہا کہ میں حضرت عباس کو بلا لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کسی کو بھی بلا۔ یہ حضرات آ گئے اور اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر ظہر کی نماز ہے اور بھی کتابوں کے اندر ظہر کی نماز ہے، لیکن محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ ظہر کی نماز کی یا مغرب کی نماز کی۔ تاریخوں میں اور اس وقت میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور تقریباً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر اختلاف نہ ہو۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں مغرب کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عباس سے فرمایا کہ مجھے مسجد لے چلے، اور مسجد جانا ہوا، وہاں پر گئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر گھر تشریف لے آئے۔ اگلے دن جمعرات تھی، تو جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز جو پڑھائی ہے وہ آپ کی باجماعت امامت مکمل آخری نماز تھی۔ اس کے بعد آپ نے مکمل جماعت نہیں فرمائی، یعنی جمعرات کو مغرب کی نماز آپ نے مکمل مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کو پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے جو لشکر اسامہ تھا، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، اس کو روانہ کرنے کا حکم فرمایا، دیگر ارشادات فرمائے، اور خطاب کیا، یعنی وعظ و نصیحت فرمائی۔ اور اس وعظ و نصیحت کے اندر آپ نے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے زیادہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے، اور فرمایا کہ ان من امن الناس، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے غالباً، ارشاد فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ مجھ پر مال خرچ کرنے میں اور صحبت میں یعنی میرے ساتھ رہنے میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ اور فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں اللہ دیں۔ اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی محبت اور اسلامی اخوت ہی کافی۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد کے اندر جو دروازے کھلتے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر صدیق کے گھر سے جو دروازہ مسجد میں آتا ہے اس کو کھلا رہنے دیا جائے۔ اور بھی کئی باتیں حضرت صدیق اکبر کے متعلق ارشاد فرمائیں، اور اسی طرح دیگر بھی نصیحتیں فرمائیں۔ اور اس کے آخر میں آپ نے اپنے خطاب کے آخر میں 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کو ایک بات بھی کہہ سکتے ہیں، 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، لعن اللہ الیہود، اور بعض روایت میں لعن اللہ علی الیہود، معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے۔ کیوں لعنت فرمائیں؟ اتخذوا مساجد انبیاء، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، یعنی پوائنٹ کی بات ہے سوچنے کی، کہ یہود پر لعنت فرمائی تو یوں فرمایا لعن اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، یوں نہیں فرمایا کہ لا تتخذوا قبری مسجدا،
پیچھے تو مسجد کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، وہاں سجدہ کرتے ہیں، لیکن آگے یوں نہیں فرمایا کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یوں فرمایا میری قبر کو عید نہ بنانا، لا تتخذوا قبری عیدن، میری قبر کو تم عید نہ بنانا۔ مطلب یہ ہے کہ قبر پر جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے یہاں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں، کہ قبروں پر سالانہ عرس ہوتا ہے، اور عرس کا معنی عربی زبان میں عرس شادی کو کہتے ہیں، یعنی شادی ہو رہی ہے سالانہ، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اب تو کچھ کہتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے، بندہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، حق بات کہتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے، جان کا خطرہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری برداشت ختم ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، نہ کسی سے پوچھنا، نہ کوئی تحقیق کرنا، خود ہی فتویٰ لگا دینا، خود ہی اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان فرمائے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ تو یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد مغرب کی بات تھی یہ، تو مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لے۔ پوچھا کیا صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا کہ نہیں جی ابھی تو نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا، آرام فرمایا، پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی صحابہ نے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں جی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نہیں پڑھی۔ 2-3 مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد باقی ساری نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، جمعرات کی عشاء کی نماز سے لے کر پیر کی فجر کی نماز تک۔ اس دوران ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن وہ مکمل نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ وہ بھی عرض کرتا جاتا ہوں، اس نماز میں اختلاف ہے، بعض ظہر کہتے ہیں، بعض مغرب کہتے ہیں، احادیث میں ہو جاتا ہے اختلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد تشریف لائے، دونوں کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانا شروع کر دی تھی، پڑھا رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام کو محسوس ہو گیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان اللہ کہا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا آپ نماز پڑھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا کہ نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو اور نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضرت صدیق اکبر کے دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے صحابہ کرام کی صفیں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بقیہ نماز پڑھائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں تکبیریں کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آہستہ تھی، تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابو بکر کو نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکبیرات پر تکبیرات کہہ رہے تھے۔ اور ایک بات تھوڑی سی مسئلے کی بھی عرض کرتا جاؤں، ہے تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے خلاف، لیکن ہے پکی اور بڑی دلیل ہے، بہترین قسم۔ اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دلیل ہوتا ہے۔ پہلے عمل دلیل، اگرچہ وہ بھی دلیل ہوتے ہیں، لیکن آخری عمل دلیل ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے آخر میں کون سا عمل اختیار کیا۔ تو راوی حدیث ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 87۔ راوی حدیث ہیں، اس حدیث کو جو روایت کرنے والے وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءة حيث بلغ ابو بکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھے اور آپ نے وہیں سے قرات شروع کی جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے، اس سے پچھلی قرات نہیں دہرائی، اس سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے مقتدی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضرت ابو بکر سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اس سے اگلی قرات فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور وہیں سے قرات شروع کی جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے۔ اگر سورۃ فاتحہ فرض ہوتی اور اس کے بغیر نماز نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سورۃ فاتحہ کو ترک نہ کرتے، نماز نئے سرے سے شروع کرتے سورۃ فاتحہ پڑھ کر۔ یہ ایک مسئلے کی بات ہے اور اس پر مزید تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور پھر بعد میں آپ تشریف نہیں لائے۔ ایسے ہی ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کا دن گزر گیا اور پیر کو صبح کو آپ کی تکلیف میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی، کچھ آرام محسوس ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر تشریف لائے، حجرے سے، حضرات صحابہ کرام ہر وقت موجود ہوتے تھے، تو صحابہ کرام نے آپ کی طبیعت کا پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہے، کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ حضرات اپنے اپنے کام کاج پہ چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ یہ الفاظ حالانکہ بیٹی کا گھر ہے اور بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود اجازت لی پھر اندر داخل ہوئے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، جو ہم ایسے ہی گھسے چلے جاتے ہیں، نہ کہیں سے پوچھتے ہیں، نہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کا الحمدللہ اچھی حالت میں آپ نے صبح کی اور آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر نہیں گیا 2-3 دن سے، کافی دن ہو گئے۔ ان کا 2 گھر تھے، ایک گھر مدینہ منورہ کے اندر مسجد کے متصل تھا اور ایک گھر مدینہ منورہ سے باہر بستی میں تھا، تو اگر اجازت ہو تو میں وہاں سے ہو آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ وہاں چلے جائیں، ہو چلے گئے۔ تو وہ اپنے گھر میں تھے، سخ تھا اس جگہ کا نام جس بستی میں رہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اپنے اپنے کام کاج میں لگ گئے اور اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اپنے ہاں تشریف لانے کا۔ زوال کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں چاشت کا وقت تھا، تو دونوں وقت ایک ہی قریب قریب ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، یعنی 10-11 بجے کا وقت آج کل کے اعتبار سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اختیار دیتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیے اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آئیے۔ چنانچہ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے فرشتے جب آئے تو انہوں نے اجازت مانگی، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس لیے آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے میں نے یہ الفاظ 2 دفعہ سنے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں، اور اس کا معنی ہے کہ میں رفیق اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں رہنے والے نہیں، چنانچہ یہ آخری الفاظ ارشاد فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاں بلا لیا۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی یہاں موجود نہیں تھا سوائے حضرت علی کے اور قریبی جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے۔ تو صحابہ کرام جوں بات پھیلتی گئی، صحابہ کے تو عجیب حالات ہو گئے، اور یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں وہ سن لیں کہ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ بعض کہتے ہیں 11 تھی، بعض کہتے ہیں 12 تھی، بعض کہتے ہیں 13 تھی، بہرحال 15 ربیع الاول سے پہلے کا واقعہ۔ تو وہاں صحابہ کی کیا کیفیت ہے کہ صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں خوشیوں کی محفل ہوتی ہے۔
وہاں صحابہ غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور یہاں خوشی کے مارے ڈیک چلا رہے ہوتے ہیں۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ بولا چالا نہیں جا رہا، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر سختہ طاری ہو گیا، کسی نے جا کر سلام کیا تو جواب نہیں دیا، بعد میں پوچھا کہ میں نے سلام کیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرانی والی کیفیت حضرت عمر کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں، اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام ان کی بات سن رہے تھے، کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی بات کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر تھے مدینہ سے باہر، ان کو اطلاع پہنچی تو تشریف لائے، اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی، زبان سے نہیں روئے، آنکھوں سے مستقل آنسو گر رہے تھے۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر باہر تشریف لائے۔ عمر سے کہا، سیدنا عمر سے کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بات ہی نہیں سنی۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر بھی بات نہیں سنی۔ وہ بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے طور پر بات کرنا شروع کر دی۔ اب ان کے بات کرنا شروع تھا کہ صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننا چھوڑ دی، اور حضرت عمر بھی آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت میں سنتا گیا، تلوار ہاتھ میں تھی اور کھڑے ہوئے تھے، جو ہی میں یہ آیت سنتا گیا ایک ایک لفظ میں نیچے کو بیٹھتا گیا، یہاں تک کہ زمین پر میں بیٹھ گیا، میرے پاؤں کے اندر طاقت ہی نہیں رہی کھڑا ہونے کی، یعنی طاقت ختم ہوتی گئی، زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، حالانکہ تو قرآن کی آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ غزوہ احد پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، اور آپ سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول اور انبیاء آئے، سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یہ آیت سنی، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہیں، زندہ ہیں، قیوم ہیں، باقی ہیں، قائم ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اور تم میں سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا، تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے۔ تو یہ واقعات یکم ربیع الاول سے 12 یا 13 ربیع الاول کو ہوئے۔ صحابہ کرام کی جو کیفیات تھیں، جو جذبات تھے، جو احساسات تھے، اس میں خوشی کا پہلو نکالنا تو ممکن ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول ہے، تحقیقی قول مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن آپ کا وصال 12 یا 13 ربیع الاول کا ہے۔ تو اس دن اور ان دنوں کے اندر خوشیاں منانا اور جلوس نکالنا، جھنڈے جھنڈیاں لگانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا کیا ہے، اسے ہر آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے، خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔